بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یامین ابھی تک اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ وہ منہ پھیرے بیٹھی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ 15 دن بعد کیا تھا وہ جانتا تھا۔ کشش کی 18ویں سالگرہ تھی اور جسے وہ دھوم دھام سے منایا کرتی تھی۔ سب سے ناز نخروں سے وہ گفٹس بھی لیتی، تو اس بار تو یامین پہ اچھی خاصی دوست جما رہی تھی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی۔ دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے غصہ ہے بہت، لیکن پلیز 2 پیار کرنے والوں کو ملوا دیں، وہ دعائیں دیں گی اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوانے سے۔ تو آپ ہی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔ آنکھیں چمکاتی وہ بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی۔ یامین خاموش رہا تو وہ خاموشی سے اتر گئی۔ اندر کی جانب بڑھی تو سامنے ٹیبل پر سب ڈنر میں بزی تھے۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ سویرا بیگم نے وہیں روکا تو سب کی نظریں اس پہ اٹھیں۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ حیات صاحب کو بھی اس کا اس وقت آنا کھٹکا۔ سمیر اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ اندر آتے یامین نے فوراً تیکھے چنوتوں سے جواب دیا۔ وہیں سویرا بیگم نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور کھا جانے والی نظروں سے کشش کو دیکھا۔ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ حیات صاحب کے ماتھے پہ بھی شکنیں نمودار ہوئیں۔ آپ کو اس کے میرے ساتھ ہونے پہ کوئی اعتراض ہے کیا؟ آگے یامین تائس نے بھی سخت ناگواری سے دیکھتے کہا۔ ایسی بات نہیں یامین، آپ جانتے ہیں کیا وقت ہو گیا ہے، اس لیے کہا۔ خیر چھوڑیں، آپ آ جائیں کھانا کھا لیں۔ حیات صاحب نے بات ختم کرتے یامین کو کھانے کی ٹیبل پہ بلایا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، البتہ کشش نے نہیں کھایا۔ ایکسکیوز می، وہ دھیرے سے چلتا کشش کے پاس آیا۔ کھانا کھا لو، ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ اس کے لہجے میں جو اپنائیت تھی کشش سے چھپی نہ رہ سکی۔ بے اختیار دل بھر آیا اور خاموشی سے ٹیبل پہ جا بیٹھی۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور اٹھ کے اپنے روم میں چلی گئی۔ تھوڑا دل پھر سے دکھی ہو گیا۔ کسی نے احساس نہیں کیا اس کی بھوک کا۔ دادا جی نہیں تھے نا؟ لیکن آج کس طرح یامین نے اس کا خیال کیا، وہ اس کی خاطر بول پڑا۔ بے اختیار اس کے لب مسکرائے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی یہ سب کیا تھا، کیوں جھوٹ بولا۔ سمیر نے آتے ہی دعویٰ بول دیا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کشش حیران ہوئی۔ یامین بھائی سے اچھی خاصی ڈانٹ کھا کے آیا ہوں اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آئندہ تمہیں لے کے کہیں نہ جاؤں۔ وہ ناراضگی سے منہ پھلا کے بیٹھ گیا۔ کشش کے بے اختیار گال پھولے اور مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس کی نیلی کانٹ سی آنکھیں بھی مسکرائیں۔ دیکھو، میں بتانے والی تھی ان کو، لیکن پھر سوچا نیکی کے کام میں تمہارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اتنے میں کرن اندر داخل ہوئی۔ کیا مطلب؟ کون سا نیکی کا کام؟ ارے بھائی، جب پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوایا جائے تو وہ بھی نیکی کا کام کہلاتا ہے۔ کشش نے اس کی کم عقل پہ ماتم کیا۔ ایکسکیوز می، کون پیار کرنے والے؟ سمیر نے اسی انداز میں پوچھا تو کشش کو بریک لگی۔ اچنبے سے کرن کو دیکھا جس کی گھریاب سخت گھوری میں بدل چکی تھی۔ فوراً سے نظریں پھیری۔ دیکھو، میں نے سوچا شہیدوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہونا چاہیے۔ آخر بھائی جو ہو تمہارا ہی کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے نا۔ کشش نے بنا کرن کو دیکھے اپنی بات جاری رکھی۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، پیار والی بات بتاؤ۔ سمیر کہاں ٹلنے والا تھا۔ ایک نظر کرن کو دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ کشش نے کندھے اچکا کے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ کرن اور داور کی خاموش محبت۔ آنکھیں بند کیے فوراً سے بول دیا، اللہ جی کیسی دشمن کزن ملی ہے۔ کرن نے دہائی دی۔ سمیر کی نظر کرن پہ اٹھی تو کرن کی نظریں جھک گئی۔ لیکن مجھے تو کبھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا۔ سمیر سوچتے ہوئے بولا، جانی خاموش محبتیں ہیں نا، ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اب کشش فل فارم میں تھی اور مزے سے ساری بات اسے بتانے لگی۔ کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتا تو کبھی کرن کو گھوری سے نوازتا۔ سویرا ماما کبھی ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیں گی۔ سمیر کو دکھ ہوا۔ وی نو دیٹ، اس لیے تو یامین سکندر کا سہارا لیا ہے۔ کشش نے فخر سے اپنی کارکردگی بتائی۔ او مائی گاڈ، یامین بھائی کیا کر لیں گے؟ آگے وہ چڑے بیٹھے ہیں ان سے، بلکہ ڈسے ہوئے ہیں ان کے۔ سمیر کو یامین کے لیے الگ دکھ تھا اور اسی لیے وہ داور کی مدد ضرور کریں گے۔ آئی نو، ہم بادام منہ میں ڈالتے، وہ جوش سے بولی۔ کرن منہ بنائے انہیں دیکھتی رہی۔ چلو دیکھتے ہیں، سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا
اور ہلکی سی ایک چپت بہن کو لگاتے وہاں سے چلا گیا۔ کرن کی جھکی نظروں نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کشش سمیر سے تو نہ کہتی، دھیمے لہجے میں منمنائی، یار بھائی ہے وہ تمہارا، اور دیکھو وہ بھی خوش ہے، مطلب اس کا ووٹ بھی تمہارے حق میں ہے، لیکن جس کا ہونا چاہیے ان کا تو نہیں۔ فکر نہ کرو، اللہ سب اچھا کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کشش نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تو وہ لب بھینچے اس بات میں سر ہلا کے رہ گئی۔ اتنا سب ہو رہا ہے اور مجھے پتا ہی نہیں۔ آفس میں بیٹھا یامین کشش کی باتیں ہی سوچ رہا تھا۔ کل جو اس نے کہا اس پہ وہ 1000 بار غور کر چکا تھا، لیکن دل تھا کہ وہ ہم نوا تھا، جبکہ دماغ ایک ہی بات کہتا، سویرا ماما کبھی یہ نہیں ہونے دیں گی، مجھے داور سے بات کرنی ہوگی۔ اگر وہ کرن کے بارے میں سیریس ہے تو اسے کوئی مثبت سٹیپ لینا ہوگا۔ ایک فیصلہ لیتے وہ مطمئن ہوا۔ اتنے میں حاذق اندر آیا، دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے۔ یہ رہی التاج ہوٹل برانچ 4 کی ڈیٹیلز۔ ایک فائل یامین کو تھمائی اور وہ چیکنگ میں بزی ہو گیا۔ حاذق میرا خیال ہے باقی تمام برانچز میں فیمیل ویٹرس نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی ختم کر دیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ رائے لی، تقریباً 6 لڑکیاں ہیں، حال ہی میں ایک لڑکی چھوڑ کے گئی ہے اور اس کی جگہ نیو ویٹرس اپوائنٹ ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز اس میں ہیں۔ لیکن اگر ان کی جاب ختم کرنی ہے تو ان کی جگہ میل اپوائنٹ کرنا پڑے گا پھر، لیکن ان کو بھی نکال نہیں سکتے، جو بھی ہے ہر کوئی گھر سے رزق حلال کمانے نکلا ہے، اور یہ لڑکیاں بھی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت یہاں جاب کر رہی ہیں۔ ایک کام کرو، کچھ سوچتے ہوئے آگے ہو کے بیٹھتے حل پیش کیا، ان سب لڑکیوں کی ڈیٹیلز سی وی کے ساتھ چیک کرو اور ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق انہیں کہیں اور ایڈجسٹ کرو، کم از کم ایک ایسا پیشہ جو لڑکیوں کے معیار کے مطابق ہو، جس میں ان کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یامین کے دل کی بات جان کے حاذق اسے دیکھے چلا گیا۔ اس کے دل میں یامین کے لیے مزید عزت بڑھ گئی۔ جو حکم میرے باس۔ حاذق مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے بولا، جتنا یامین خود خوبصورت تھا اس کا دل بھی اس سے زیادہ خوبصورت تھا، اور یہ بات ایک دوست ہونے کے ناطے حاذق بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ آج کا دن بہت بور گزرا۔ آج مسز جہانگیر آئی نہیں تھی تو کشش جلدی فری ہو کے گھر آ گئی اور آتے ہی سویرا ماما سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ کچھ کہتی کہ دادا جی کی آواز سنتی وہ اندر کی جانب بھاگی اور سامنے دادا جی کو دیکھ پھولے نہ سمائی، بھاگ کے ان کے سینے سے لگی۔ میرا پتر آ گیا، بڑھ کے اپنے گلے سے لگاتے انہیں بھی قرار آ گیا۔ یہ کیا، میرا پتر رو رہا ہے؟ انہوں نے کشش کی بھیگی پلکیں دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ آپ بہت بے وفا ہیں، بھلا اتنے دن لگاتا ہے کوئی اپنی جان کو چھوڑ کے؟ کتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ کشش نے آنکھیں پوچھتے شکوہ کیا۔ او میرا بچہ، دادا جی نے پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب جاؤں گا نا تو اپنے بچے کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دادا جی اسے خوش کرنے کو کہا تو واقعی خوش ہو گئی۔ سچی دادا جی؟ یو آر دا بیسٹ دادا جی ان دا ورلڈ، لو یو سو مچ۔ دادا جی کو حق کرتے وہ بالکل بچوں کی طرح ان سے لاڈ اٹھواتی تھی ہمیشہ سے۔ میں بس ابھی فریش ہو کے آئی، پھر آپ سے ڈھیروں باتیں کروں گی۔ اٹھتے ہوئے وہ خشاش بشاش سی چہکی تو دادا جی اس کو یوں مسکراتا دیکھ جی اٹھے۔ حاذق نے تمام فائلز نکلوائی تھی، وہ یامین کا کہا کام آج ہی نمٹانا چاہتا تھا۔ ان فائلز میں وہ سب کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا۔ ایک فائل پہ نظر رک سی گئی۔ ہاں وہ کوئی اور نہیں، عنائشہ تھی۔ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اس نے بار بار دیکھا، الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن ہر بار وہی عنائشہ، اس کی عنائشہ جو اسے بیچ راستے چھوڑ گئی تھی۔ ہاں وہ اچانک اس کی زندگی میں آئی اور اچانک ہی کہاں چلی گئی وہ نہیں جانتا۔ بہت ڈھونڈا اس نے لیکن وہ نہیں ملی۔ ابھی وہ اپنے سوچوں میں گم تھا کہ باہر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ وہ آج کافی دنوں بعد اس برانچ میں آیا تھا اور گراؤنڈ فلور آفس میں بیٹھنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ پردہ ہٹایا تو سامنے کسی کسٹمر کے ساتھ وہ بھی نظر آ گئی۔ حاذق کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ بہت سے حساب اس سے باقی تھے لیکن محبت اب بھی اپنی جگہ پہ تھی۔ کیا ہوا افرا، کیوں رو رہی ہو؟ عنائشہ ایک ویٹرس کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ وہ سامنے ٹیبل پہ جو لڑکے ہیں نا بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ عنائشہ نے ان کی طرف دیکھتے غصے سے کہا مجھے ٹچ کیا۔ وہ باقاعدہ رو دی۔ عنائشہ نے غصے سے لب بھینچے۔ ویٹر کے ابھی شوروغل میں مصروف تھے۔ اے ویٹرس کم ہیئر، اسی بدتمیز لڑکے نے پھر جواب دیا۔ افا جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ سٹاپ، میں جاتی ہوں۔ عنائشہ نے دانت پیسے، لیکن وہ بدتمیزی کریں گے عنائشہ، تم نے کچھ کہا تو نوکری چلی جائے گی۔ ایک اور لڑکی نے ڈرتے ہوئے روکا۔ عنائشہ نے اسے گھورا۔ کیوں، ہم غریب لڑکیاں تو ہماری کوئی عزت نہیں؟ خود کو پلیٹ میں سجا کے رکھ دیں ان لفنگوں کو۔ غصے سے عنائشہ کا چہرہ لال ہو گیا لیکن افرا نے روکنا چاہا۔ ویٹ،
انہیں وہ کھڑا کیے وہ ان دونوں لڑکوں کے پاس آئی جو تعداد میں 4 تھے. یس سر میں آئی ہیلپ یو، بہت احترام سے کہا لیکن لہجے کی سختی پہ اپنا قابو نہ رکھ پائی. ہاں تم بھی آ سکتی ہو، تم بھی کم خوبصورت نہیں. کہتے اس نے کہا لگایا، ساتھ ہی عنائشہ کے کندھے کو ٹچ کیا. وہیں عنائشہ کا صبر ٹوٹا، پاس پڑی ٹیبل پہ جوس کا گلاس اٹھایا اور سارا جوس اس کے منہ پہ اچھالا. ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی. تیری اتنی جرت، وہ لڑکا غصے سے اٹھا. عنائشہ نے اسے موقع دیے بغیر پیچھے دھکا دیا. وہ الٹتا ہوا چیئر پہ جا گرا. اس کے باقی دوست بھی کھڑے ہو گئے. شدت جذبات کی وجہ سے عنائشہ کچھ بول نہ پا رہی تھی. تقریباً سبھی عملہ اکٹھا ہو گیا. تو جانتی ہے تو نے کسے دھکا دیا؟ تیری تو خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا ورنہ اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جا سکو گے. حاضر کی غصے سے بھری آواز سنتے سبھی وہیں تھمے، جبکہ عنائشہ تو اگلا سانس لینا ہی بھول گئی تھی. پلٹنا تو دور کی بات تھی، وہ وہیں سکتے میں آ گئی اور یہ آواز تو لاکھوں میں بھی وہ پہچان سکتی تھی.